السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ یعصمک من الناس۔ اللہ رب العزت کا فرمان کہ اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا، بچائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اگرچہ یہ مدینہ منورہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے، ابتدائی عرصہ تھا آپ کا، اور دشمن کے حملے کا چھپ کر آپ کی ذات پر حملے کا ڈر رہتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر رات کو پہرا دیا جاتا تھا۔ تو جب یہ آیت اللہ جل شانہ نے نازل فرمائی تھی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، پہرے دار سے کہا کہ چلے جاؤ، گھر جا کر آرام کرو، سو جاؤ، مجھے اللہ کافی ہے، وہ مجھے ضرور بچائے گا، اب دشمن کا مجھے خوف نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب غار ثور سے ہم چلے، یہ واقعہ صحیح بخاری کے اندر بڑا تفصیل سے موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب جو ہمارا قائد تھا، رستہ دکھانے والا عبداللہ جو نامی وہ شخص قبیلہ لیس کا تھا، وہ ہمیں لے کر چلا۔ پہلے یمن کے راستے پر ہم چلے، پھر اس کے بعد ہم مغرب کی طرف سمندر کے ساتھ ساتھ بحر احمر کے کنارے پر، یعنی ساتھ ساتھ جو راستہ عموماً تو نہیں، وہ خاص لوگ وہاں سے گزرتے تھے، تو وہ راستہ ہم نے اختیار کیا۔ ہم چلتے رہے، ساری رات چلتے رہے، اور دن دوپہر ہو گیا۔ چلتے چلتے ہم مکہ کو کافی پیچھے چھوڑ گئے تھے اور کافی آگے ہم نکل گئے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ تقریباً 14، 16، 18 گھنٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے، تقریباً آج کے حساب سے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ایک چٹان ہے، دوپہر کا وقت ہو چکا تھا، اس لمبی سی چٹان تھی، تو اس کا سایہ اگرچہ ابھی پورا آیا نہیں تھا، لیکن سایہ ابھی بن رہا تھا، تو ہم وہاں پر رک گئے اور وہاں پر آرام کرنے کا ارادہ کیا۔ میں نے چٹان کے ساتھ جو جگہ جہاں پر سایہ آیا ہی چاہتا تھا، اس جگہ کو میں نے صاف کیا۔ صاف کرنے کے بعد ایک چرمی چادر میں نے بچھائی نیچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ آپ یہاں آرام فرمائیے، سو جائیے، اور میں پہرا دیتا ہوں، میں بیٹھوں گا اور میں دیکھ بھال کرتا رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک ریوڑ چرواہا جو ہے وہ ریوڑ لے کر آ رہا ہے، اور اس کا ارادہ بھی اسی چٹان کے سایہ میں پہنچنے کا ہے۔ جب وہ قریب آیا تو چونکہ مجھے نہیں جانتا تھا اور نہ میں اسے جانتا تھا، میں نے اس سے پوچھا تم کون ہو اور یہ ریوڑ کس کا ہے؟ تو اس نے کسی مدینے یا مکے کے کسی شخص کا نام لیا کہ یہ فلاں کا ریوڑ ہے اور میں ان کا چرواہا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس سے کہا کہ یہ بتاؤ کوئی بکری کا دودھ اگر ہو تو ہم اس بکری کا دودھ نکال سکتے ہیں، تمہاری اجازت ہے؟ اس نے کہا کوئی حرج نہیں، آپ نکال لیں۔ تو ایک بکری کو پکڑا گیا، وہ پکڑ کر لے آیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ذرا اس کے تھنوں کو صاف کر دو، بالوں کو، مٹی کو صاف کر دو۔ اس نے اس کی چڈی جو ہے اس کے بالوں سے اور وہ صاف کیا، اس کو مٹی دور کی، تو ایک چمڑے کا ایک پیالہ سا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو بھی فرماتے تھے اور اسی میں پانی بھی آپ پیتے تھے۔ وہ پیالہ میں نے لیا، ایک لوٹا سا، اور جا کر میں نے اس بکری کا دودھ دوہا۔ دودھ جب میں نے دو لیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرنے کا ارادہ کیا، لیکن آپ چونکہ سو رہے تھے اس لیے میں نے آپ کو جگایا نہیں اور میں نے وہ دودھ رکھ دیا۔ اور جب تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگے
تو میں نے اس دودھ کو تھوڑا ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی میں کچھ پانی اس کے ارد گرد لگایا تاکہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے، کیونکہ موسم تھوڑا گرم تھا۔ تو جب دودھ جو ہے تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دودھ پیش کیا اور آپ نے نوش فرمایا۔ آپ نے جب پیا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسودہ حال ہے۔ اب ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اب دیکھیں یہاں سے، یوں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی ہے آپ کی معجزات سے پر ہے، لیکن اس راستے میں عجیب عجیب معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے، اور ایسی ایسی پیشن گوئیاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں کہ جو بعد میں حق اور سچ ثابت ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے نبی اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی سچی پکی محبت نصیب فرمائے اور آپ کی اطاعت اور پیروی نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔